یہ جسارت آخر کب تک؟ خدا کے خلاف بغاوت کب تک؟ صرف خواتین ہی نہیں ہیں، حضرات بھی اس میں پورے شریک ہیں۔ پیغمبر اسلام کی توہین کب تک؟ اب تو یہ توہین چاہے زبانی کی جائے یا تحریری۔ ہوش میں آئے، اگر ہمارا دل زیادہ سے زیادہ اس بات پر خوش ہو کہ کسی مجلس میں شرکت کر کے چند آنسو بہا لیں تو واللہ بخدا یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اور اپنے اسلام پر ذرا غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، ہماری اولادیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، ہماری لڑکیاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، ہمارا معاشرہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، قیامت بہت قریب ہے۔ تیرے جد آدم بہشت میں تھے اور فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، لیکن جو ہی وہ ایک گناہ کے مرتکب ہوئے ان سے کہہ دیا گیا کہ بس اب یہ سب کچھ ختم، تم گناہ گار ہو، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن اے روح سیاہ، تو یہ سمجھتا ہے کہ کئی گناہ کر کے بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے دیکھتے ہیں اور جو میرے آنے والے سبسکرائب کرنے والے مہمان نہیں ہوئے اب وہ اس فیملی چینل کے ممبر ہیں، تو آپ سب کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام آپ کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور توبہ کا ہی ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ میں نے جہاں توبہ پہ ختم کیا تھا تو ہم وہاں پہ تھے۔ توبہ کے جو اختتام تھا ہمارا دو دن پہلے کا پروگرام تھا، کہ جس میں یہ تھا کہ امت کی وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کے سامنے اپنے بدن کی نمائش کرتی ہیں۔ آخر یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، اور 4 دن کی زندگی کی کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس طرح بسر کر کے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں مبتلا کر لے، کیا یہ صحیح ہے؟ بخدا درست ہے، بقول یہ کہ چکنے گھڑے ہیں۔ یہ جسارت آخر کب تک؟ خدا کے خلاف بغاوت کب تک؟ صرف خواتین ہی نہیں ہیں، حضرات بھی اس میں پورے شریک ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کی توہین کب تک؟ اب تو یہ توہین چاہے زبانی کی جائے یا تحریری۔ ہوش میں آئے، ذرا سوچیں، کب تک غفلت میں پڑے رہیں گے؟ سورہ حدید آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے یہ دل جھک جائیں، خاشع ہو جائیں، خشوع و خضوع میں چلے جائیں، یاد خدا کے لیے نرم ہو جائیں، اور خدا کی جانب سے نازل ہونے والے اس برحق قرآن کی پرواہ کریں، اس کی تعلیمات پر توجہ کریں۔ اگر ہمارا دل زیادہ سے زیادہ اس بات پر خوش ہو کہ کسی مجلس میں شرکت کر کے چند آنسو بہا لیں تو واللہ بخدا یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اور اپنے اسلام پر ذرا غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، ہماری اولادیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، ہماری لڑکیاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، ہمارا معاشرہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، قیامت بہت قریب ہے۔ تو دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام کی کلام کی طرف آتے ہیں کہ فرمایا سب سے پہلے تمہاری روح میں خلش پیدا ہونی چاہیے، تپش پیدا ہونی چاہیے، اسے شعلہ ور ہونا چاہیے۔ تم اپنے آپ کو حسرت و یاس میں ڈوبا ہوا محسوس کرو، ندامت اور پچھتاوے میں غرق محسوس کرو، اپنے گناہوں پر نظر ڈالو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو،
اپنے آپ سے حساب کرو اور کر کے حساب ہو دیکھ لو کہ روزانہ کتنے گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ شیخ بھائی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرے جد آدم بہشت میں تھے اور فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، لیکن جو ہی وہ ایک گناہ کے مرتکب ہوئے ان سے کہہ دیا گیا کہ بس اب یہ سب کچھ ختم، تم گناہگار ہو، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن اے روح سیاہ، تو یہ سمجھتا ہے کہ کئی گناہ کر کے بھی جنت میں چلا جائے گا۔ توبہ کی دوسری شرط ان کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک مردانہ عزم، جو عورتیں بھی کرتی ہیں، مردانہ عزم، ایک پکا ارادہ کہ اب مزید میں یہ عمل بد انجام نہیں دوں گا۔ البتہ یہ جو اردو میں نے ترجمہ کیا تھا جس شاعری کا، ان سے کہیں میں نے آپ کو مایوس نہ کیا، یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ ہمارا تو کام ہو گیا، نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ آیت نمبر 53 ہے یہ سورہ زمر کی۔ تو جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے بارگاہ الہی میں لوٹ جائیے، خدا قبول کر لے گا۔ توبہ کی قبولیت کی تمام شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن گناہ کی حد اور مقدار کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے گناہ اس حد تک ہوئے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ ہوئے تو نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہا ہے کہ توبہ کرو، قبول ہوگی، البتہ شرط یہ ہے کہ بست کے دل سے وہ توبہ کی گئی ہو۔ اگر آپ کے باطن میں خلش پیدا ہو جائے، آپ کی روح میں ایک مقدس انقلاب برپا ہو جائے، تو آپ گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا عزم کر لیں، آپ کی توبہ قبول ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ کا عزم حقیقی اور عزم ہو، عزم مصمم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں آئے اور دل ہی دل میں اپنے برے حالوں پر افسوس کیا اور باہر جاتے ہی سب کچھ بھول گئے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اور زیادہ بری چیز ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اور پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں، ان کا استغفار کرنا استغفار نہ کرنے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ یہ توبہ کا مذاق اڑانا ہے، خدا کی تضحیق کرنا ہے، توبہ کی تضحیق کرنا ہے۔ پہلی چیز ندامت، حسرت باطنی، خلش، ماضی پر دکھ اور گناہ پر مکمل پچھتاوا، اور دوسری چیز دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور پکا ارادہ۔ لیکن توبہ کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق اور حقوق الناس ان کو واپس لوٹانے چاہیے۔ خدا عادل ہے، وہ اپنے بندوں کے حقوق نظر انداز نہیں کرتا۔ لوگوں کے حقوق انہیں لوٹانے کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے، آپ کو چاہیے کہ وہ مال اس کے مالک کو واپس کریں یا کم از کم اس کی رضامندی حاصل کریں۔ آپ نے لوگوں کی غیبت کی ہے، آپ کو انہیں راضی کرنا چاہیے، شرمندہ نہ ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کی نہیں جتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور جتنا گناہ عظیم اٹھانا پڑے گا، وہ دنیا کی شرمندگی تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے سامنے، وہاں تو عذاب جھیلنے ہوں گے۔ تو آپ کو انہیں راضی کرنا چاہیے، آپ کو چاہیے کہ خود کو چھوٹا بنا لیں، ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ جناب میں نے آپ کی غیبت کی تھی یا غیبت کی ہے، التماس کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بندہ معاف بھی کرے گا، آپ سے خوش بھی ہوگا، آپ سے گلے بھی لگائے گا، ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک قصہ میں بتاتا ہوں کہ عالم دین فرماتے ہیں کہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا، طالب علمی کے دنوں میں البتہ دوسری جگہوں سے کم، لیکن پھر بھی ایسا اتفاق ہوتا کہ انسان کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ لوگ مختلف لوگوں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات انسان خود بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خدا رحمت کرے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آقائے حجت رضوان اللہ علیہ پر کہ میں ایک مرتبہ اپنے حالات میں پھنس گیا، وہ عالم دین فرماتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جا بیٹھا جنہوں نے آقائے حجت کی غیبت کی۔
आकाए हुज्जत मेरी गर्दन पर उस्तादी का हक रखते थे। मैंने कई साल उनसे दर्स पढ़ा था, हत्ता कि उनके दर्स में एक आला मुकाबले में उनसे इनाम भी हासिल किया था। एक मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि ये बात ठीक नहीं है, मैं क्यों वहाँ जा फंसा। एक मर्तबा गर्मियों में वो हज़रत अब्दुल अजीम के हरम के इलाके में तशरीफ़ लाए। दोपहर के वक्त मैंने उनके घर पे दस्तक दी और कहा कि उन्हें बताएं कि फलां आया है। वो अंदरूनी हिस्से में थे। इजाज़त इनायत की। मुझे याद है कि मैं अंदर गया और इनके सर पर टोपी थी। वो एक तकिए पर टेक लगाए हुए थे और बूढ़े और बीमार थे। ये उनके इंतकाल से 2-3 साल पहले की बात है। मैंने अर्ज़ किया, जनाब अली, एक बात अर्ज़ करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने फरमाया, क्या बात है? मैंने अर्ज़ किया, मैंने आपकी ग़ीबत की है, अलबत्ता बहुत कम, लेकिन निस्बतन ज़्यादा ग़ीबत सुनी है। खुद कम की थी, दूसरों से ज़्यादा सुनी। मैं अपने इस अमल पर सख्त पशेमान हूँ। आखिर मैं क्यों एक ऐसी महफिल में शरीक रहा कि जिसमें लोग आपकी ग़ीबत कर रहे थे। फिर मैंने आपकी ग़ीबत सुनी और क्यों मेरी ज़बान पर आपकी ग़ीबत आ गई। अब जबकि मैंने अज़्म कर लिया है कि कभी आपकी ग़ीबत नहीं करूँगा और हरगिज़ किसी से आपकी ग़ीबत भी नहीं सुनूंगा, लिहाजा मैं ये अर्ज़ करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे दरगुजर फरमाएं। वो जिस बुजुर्गवारी के हामिल थे, उन्होंने इसका मुजाहरा करते हुए मुझसे फरमाया कि हम जैसे लोगों की ग़ीबत करने की 2 किस्में हैं। एक मर्तबा हमारी ग़ीबत इस तरह की जाती है कि उससे इस्लाम की तौहीन होती है, और एक मर्तबा ग़ीबत हमारी ज़ात से मुतल्लिक होती है। मैं समझ गया कि उनका मकसद क्या था। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और कोई ऐसी जिसारत नहीं की कि जिससे इस्लाम की तौहीन होती हो। जो कुछ था वो आपकी ज़ात से मुताल्लिक था। उन्होंने फरमाया कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो इंसान अगर तौबा करना चाहे या करना चाहता है तो उसे चाहिए कि लोगों के हुकूक और उनके कर्ज अदा करे। ऐसा शख्स जिसके ज़िम्मे ज़कात हो, वाजिब हो, और वो उसने अदा न की हो, उसकी गर्दन पर हक उन्नास है, इंसानों के हुकूक हैं, उसे चाहिए कि वो अदा करे। ऐसा शख्स जिसके ज़िम्मे खुम्स हो और वो उसने अदा न किया हो, उसकी गर्दन पर हक उन्नास है, क्योंकि ये पैसे गुरबा को जाते हैं, इंसानों को जाते हैं, ये उन्हीं का हक है, उसे चाहिए कि उसे अदा करे। ऐसा शख्स जिसने रिश्वत ली हो, उसे चाहिए कि वो उसे उस मालिक को वापस करे। ऐसा शख्स जिसने किसी भी जरिए से कोई हराम माल बनाया है, उसे चाहिए कि उसके माल को वापस करे। अगर किसी ने किसी पर कोई ज्यादती की हो तो उसे चाहिए कि उसकी रजामंदी हासिल करे। तौबा यूं नहीं की जाती, ऐसे ही नहीं की जाती। हज़रत अली ने फरमाया कि तौबा की शर्त यह है कि लोगों के जो हुकूक तुम्हारे जिम्मे हैं उन्हें वापस लौटाओ। मसलन आपने लोगों का माल हड़प किया और अब उन्हें देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है और आप ऐसे हालात में हैं कि उन तक दस्तरस भी नहीं है, मसलन वो लोग मर चुके हैं। ऐसी सूरत में इस्तग़फ़ार करें, उनके लिए मग़फ़रत तलब करें, इंशाअल्लाह ताला खुदा उन्हें आपसे राज़ी कर देगा। जाते जाते इजाज़त चाहने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो अपने रिलेटिव्स में, अहबाब में इसको जोड़ दिया करें, प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक करना न भूलें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। चाहे मेरे खिलाफ ही लिखें, मुझसे इख्तलाफ करें, पूरा पूरा आपको हक है। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबके जानो मालो, इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। आपके बच्चों की उम्र दराजी, बीमारों को शफ़ाए कामिला व आजिला, बाबरकत तूल उम्र अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।